میں ابھی تک پاکستان کی سرحد عبور نہیں کر پایا تھا۔ زیادہ راہ کا تھیلا میں مچان میں بھول آیا تھا۔ مچان کی طرف لوٹ کر جانے میں مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اٹھ بیٹھا۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ جس جگہ میں موجود تھا وہاں بہت اچھی دھوپ لگ رہی تھی۔ میں پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرا سب کچھ اس تھیلے میں رہ گیا تھا۔ پستول، ٹارچ، خوراک، چادر، ہر چیز وہیں تھیلے میں تھی۔ پتہ نہیں بے دھیانی میں کتنا فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اگر میں دوپہر کے بعد لوٹ جاتا تو شاید اپنا تھیلا واپس حاصل کر لیتا، لیکن اگر روما شام تک وہیں بیٹھی رہی پھر میری سوچوں میں جو سوال ابھرا اس کا آسان جواب یہی تھا کہ اب میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ مزید وہیں گزارنے کے بعد میں چڑھائی چڑھنے لگا۔ ایک دو بکریوں کو دیکھ کر میں نے اپنے جانے کی سمت میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا ضروری سمجھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کسی اور سے ٹکراؤ ہو، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی ایک جوان عورت تھی، اس کے ساتھ 10-11 سال کا ایک لڑکا بھی تھا۔ وہ دونوں ایک دم جھاڑیوں کی اوٹ سے نکل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں ٹھٹک کر رکے، مگر میں انہیں مخاطب کیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ جھاڑیوں کی آڑ میسر آنے تک میں اپنی پشت پر کسی کی نظروں کو محسوس کرتا رہا۔ مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر میں نے اس سڑک کی تلاش میں نظریں دوڑائیں جس پر چل کر میں وہاں تک پہنچا تھا۔ اسی سڑک سے میں اپنی سمت درست کر سکتا تھا۔ مجھے وہ سڑک تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ میں اسی جانب چل پڑا۔ اب مجھے اترائی کا مرحلہ درپیش تھا۔ میں احتیاط سے چلتے ہوئے جنگل سے باہر نکلا۔ سامنے وسیع نالا تھا، اس کو عبور کر کے میں مطلوبہ سڑک تک پہنچ جاتا۔ اس سڑک کے متوازی میں نے اسی نالے میں چلنا شروع کر دیا۔ مجھ سے رات ہونے تک کا انتظار بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اندھیرا چھاتے ہی میں روڈ پر چڑھ گیا۔ چاند کی 12 تاریخ تھی، اس لیے مجھے روشنی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ انڈین پوسٹوں سے چھپتا چھپاتا چڑھائیاں چڑھتا میں طلوع آفتاب سے ذرا پہلے اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں آتے وقت میرا انڈین پیٹرول سے واسطہ پڑا تھا۔ اس جگہ سے آگے سفر کرنا مناسب نہیں تھا۔ مجھے مسلسل جاگتے ہوئے 48 گھنٹے ہونے کو تھے۔ تھکن بھی کافی ہو رہی تھی، لیکن جس جگہ میں نے دن بھر چھپ کر رہنا تھا وہ علاقہ انڈین فوجیوں کی گزرگاہ تھی۔ نسبتاً پہاڑ کی جڑ کی طرف ہو کر میں جھاڑیوں کے ایک گھنے جھنڈ میں گھس کر بیٹھ گیا۔ کچھ نہ کھائے ہوئے بھی 36 گھنٹے ہونے والے تھے۔ میں نے تو رومانہ کے پاس موجود کھانا کھانے کے لالچ میں گزشتہ صبح وہاں پہنچتے ہوئے بسکٹ وغیرہ کھانے سے بھی احتراز برتا تھا۔ بہرحال بھوکا ہونے کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ نیند مجھ سے دور رہی۔ گو اس میں بھوک کے ساتھ ساتھ سردی کا بھی گہرا عمل تھا۔ وہ میری زندگی کا ایک اذیت بھرا دن تھا۔ تھکن، نیند کی کمی، بے پناہ بھوک اور سب سے بڑھ کر دماغی بے سکونی جس کی وجہ رومانہ کی یاد تھی۔ وقت چاہے اچھا ہو یا برا ہو گزر جاتا ہے۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ رات نے ڈیرے ڈالے، اندھیرا گہرا ہوا اور میں اپنی کمینگاہ سے نکل کر آگے بڑھ گیا۔ میری واپسی اسی راستے پر ہوئی تھی جس پر میں چل کر آیا تھا۔ چند گھرانوں کی آبادی عبور کر کے میں نے نالا پار کیا۔ اس میں اب پہلے کی نسبت پانی کی مقدار تھوڑی زیادہ تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی کہ مجھے پاؤں گیلے کرنے پڑتے۔ جلد ہی میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں بارودی سرنگی قطع موجود تھا۔ اس قطعے کو پار کرنے کا راستہ مجھے معلوم تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے پاکستانی سنتری کو آواز دینا ضروری سمجھا، کیونکہ اس قطعے میں قدم دھرتے وقت میں نے اس کی نظروں میں آ جانا تھا، اور یوں ایک آدمی کو یوں خاموشی سے پوسٹ کی جانب آتا دیکھ کر وہ فائر بھی کھول سکتا تھا۔ میں نے زوردار آواز میں پکارا، السلام علیکم بھائی۔ ایک تیز ٹارچ چمکی اور اس کے ساتھ ہی آواز آئی، کون؟ میں نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے کہا، قریب آ کر تعارف کروا دیتا ہوں۔ اس نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا، حرکت نہ کرنا، تم بارودی سرنگی قطعے کے کنارے کھڑے ہو۔ میں نے کہا، راستہ مجھے معلوم ہے بھائی، بس آپ اپنی گولی ضائع نہ کرنا۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس نے ٹارچ بجھا دی۔ چاند کی روشنی ہی اتنی تیز تھی کہ ٹارچ جلانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ بارودی سرنگی قطع پار کر کے میں اس کی جانب بڑھ گیا۔ میں اس سے 2 گز دور ہوں گا کہ اس نے مجھے رکنے کو کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر ڈالی۔ ارے آپ! اس کے منہ سے تحیر آمیز آواز برآمد ہوئی، آ جائیں۔ ٹارچ بجھا کر وہ خود بھی میری جانب بڑھا۔ مورچے کی طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، کریم کون ہے؟ یقیناً وہاں ایک اور آدمی موجود تھا۔ استاد جی، یہ وہی ہے جسے ہم شہید سمجھے ہوئے تھے۔ کریم قریب آ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کا استاد بھی مورچے سے باہر آ گیا۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ کریم کے بعد اس نے بھی مجھ سے معانقہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اطمینان بھرے انداز میں مسکرایا، اللہ پاک کا کرم ہے جی۔ اس نے اسی وقت فیلڈ ٹیلی فون پر پوسٹ کے سینئر کو میرے پہنچنے کی خبر سنائی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ سینئر وہیں تھا۔ وہ میجر مزمل تھا۔ جس دن میں گیا تھا اس دن بھی وہی اس پوسٹ پر موجود تھا۔ اسی نے ایڑیاں جوڑ کر اسے سیلوٹ کیا۔ میں نے بھی اپنی ایڑیاں جوڑ لی تھیں۔ میجر صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے چھاتی سے لگایا، ذیشان یہی نام ہے نا؟ اس کے چہرے سے ہویدہ خوشی کے اثرات مجھے یہ باور کروانے کے لیے کافی تھے کہ پاک آرمی ایک خاندان کی مانند ہے اور کسی ایک کی کامیابی کو تمام اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس میں آفیسرز اور نچلے رینک کی کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔
میں نے کہا جی سر میرا نام ذیشان ہی ہے۔ وہ بولے یار ہم تو اس دن ڈر ہی گئے تھے۔ میرے کندھے پر بے تکلفانہ انداز میں ہاتھ رکھ کر وہ مجھے پوسٹ کی سمت لے جانے لگے۔ ویسے ہوا کیا تھا؟ میں نے کہا لمبی کہانی ہے سر، اور مجھے مسلسل جاگتے ہوئے 60 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ وہ بولے میرا خیال ہے سونے سے پہلے آپ کھانا کھا لیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا جی سر۔ اس نے ایک حوالدار کو بلا کر میرے لیے تازہ کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ میرے سونے کے لیے جگہ تیار کرنے کا بھی۔ حوالدار مجھے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ برفانی علاقوں میں ٹن پیک سالن ملتا ہے۔ کک نے اٹھ کر فوری طور پر میرے لیے چکن کا سالن گرم کیا اور جلدی جلدی روٹیاں بنا کر میرے سامنے دھر دیں۔ تھوڑی دیر بعد خوب سیر ہو کر کھانا کھانے کے بعد میں سلیپنگ بیگ میں گم ہو گیا تھا۔ یونٹ واپسی پر کمانڈنگ آفیسر نے مجھے خصوصی شاباش دی۔ میرے مشن کے کامیاب ہونے کی خبر وہ ٹی وی پر دیکھ چکا تھا۔ وہ بولا ویسے 900 میٹر کے فاصلے سے ماتھے میں گولی مارنا کیا بات ہے؟ کمانڈنگ آفیسر کے چہرے پر مجھے خوشی جھلکتی دکھائی دی۔ میں نے کہا شکریہ سر۔ وہ ہنسا، اب تم یقیناً مہینہ چھٹی مانگو گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں سر 10 دن کافی ہیں۔ اس نے خوش دلی سے کہا تمہارا کمپنی آفیسر مہینہ چھٹی کی اجازت لے چکا ہے برخوردار۔ میں نے کہا پھر مجبوری ہے سر۔ میں نے 10 دن پر اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یوں بھی فوجی آدمی کے لیے چھٹی کا حصول سب سے بڑی خوشخبری ہوتی ہے، اور سینئر کی جانب سے آفر کی ہوئی چھٹی کو ٹھوکر مارنے کا مطلب خود کو خامخواہ فضول سوالات کے حوالے کرنا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ذات زیر بحث لائی جائے۔ البتہ کلرک کے پاس میں باضابطہ طور پر طلاق نامہ جمع کروا چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی حادثے کا شکار ہونے کے بعد میرے لواحقین کو ملنے والی ساری رقم ماہین کے پاس چلی جائے، کیونکہ ہر فوجی کی قانونی وارث اس کی بیوی ہوتی ہے۔ کوشش کرو اسی مہینے میں نئی دلہن ڈھونڈ لو، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یقیناً میرا طلاق نامہ اس کے سامنے بھی پیش ہوا تھا اور اسے معلوم تھا کہ میں بیوی کو طلاق دے چکا ہوں، لیکن اس بارے میں اس نے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا پہلے والی سے مشکل سے جان چھڑائی ہے سر۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مجھے جانے کا اشارہ کیا، صحیح کہا، اور میں سلوٹ کر کے وہاں سے باہر نکل آیا۔ 2 دن گھر گزار کر میں تیسرے دن ابو جان سے اجازت لے کر استاد عمر دراز کو ملنے چلا گیا۔ مجھے دیکھ کر استاد عمر دراز خوش ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں آخری مشن کی تفصیلات وغیرہ بتلائیں۔ وہ مجھ سے ہدف کا فاصلہ، ہوا کی رفتار، سورج کی سمت اور اس طرح کی دوسری تفصیلات بڑی باریک بینی سے معلوم کرنے لگے۔ یقیناً انہیں سنائپنگ کا جنون تھا اور اس طرح کی کارروائی سے وہ بہت لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ بولے ذیشان بیٹا بلا شبہ تمہارا نشانہ اب مجھ سے بہتر ہو گیا ہے۔ میں طنزیہ انداز میں ہنسا، یہ خوش فہمی تو کبھی کبھی مجھے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ بولے یہ حقیقت ہے بیٹا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری پیٹھ تھپکی۔ میں نے کہا 60-70 سال کے بوڑھے سے مقابلہ کرنا تو بھی زیادتی ہے۔ وہ بولے میں اپنی جوانی کی بات کر رہا ہوں میاں۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا یہ مبالغہ آرائی کچھ کم نہیں ہو سکتی۔ اس نے حیرانی سے پوچھا اس میں مبالغہ آرائی کہاں سے آ گئی؟ میں نے موضوع تبدیل کرنا مناسب سمجھا اور کہا ویسے میں چکن کی بجائے مونگ کی دال کھانا پسند کروں گا، اور میری بات پر استاد عمر دراز شفقت بھرے انداز میں مسکرا پڑے تھے۔ اگلے 2-3 دن میں نے انہی کے ساتھ پشتو سیکھتے گزارے۔ اس کے علاوہ ہم نشانے بازی اور مختلف سنائپر رائفل کے بارے میں بھی گفتگو کرتے رہے۔ جدید رائفلز کے بارے میں میرا علم کافی وسیع تھا۔ استاد عمر دراز ان رائفلز کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ وہاں سے واپسی پر پھر وہی خوابگاہ اور تلخ یادیں۔ اب تو ماہین مجھے بھول بھی چکی تھی، اس کی جگہ لینے کے لیے روما جو موجود تھی، لیکن اس نے میرے ساتھ بہت غلط سلوک کیا تھا۔ اگر اس نے پہلی ملاقات میں اپنے شادی شدہ ہونے کی بات بتا دی ہوتی تو میں کبھی بھی اسے دل میں جگہ نہ دیتا، لیکن اس نے بھی دھوکہ دیا، اور وہ راز کھولا بھی اس وقت جب میں اس سے شادی کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ اس کے آخری الفاظ ہر وقت میرے کانوں میں گونجتے رہتے۔ میں نے سوچا اگر میں یوسف ثانی ہوتا تو ماہین میرے ساتھ یوں نہ کرتی۔ میں نے تلخ ہوتے ہوئے سوچا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ صحن میں ابو جان چارپائی ڈالے پھپھو جان سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ چولہے کے ساتھ لکڑی کی چوکی پر بیٹھی غالباً چائے بنا رہی تھی۔ میں بھی دوسری چارپائی پر بیٹھ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ میرے بیٹھتے ہی ابو جان میری طرف متوجہ ہو گئے، کوئی نئی تازی خبر سناؤ۔ میں نے کہا میرے پاس تو وہی گھسی پیٹی فوجی باتیں ہی ہوں گی۔ وہ بولے ویسے ملک شاہ جہان کی بیٹی نے 12 جماعتیں پڑھ لی ہیں، تو کیا خیال ہے؟ ابو جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ان کی طرف جوابی مسکراہٹ اچھالی۔ خیال تو ٹھیک ہے لیکن شاید وہ انکار کر دے۔ ابو جان ایک دم اٹھ بیٹھے، انکار کیوں کرے گا؟ میں نے قہقہہ لگایا، 60-65 سال کے بوڑھے کے لیے وہ کیسے اپنی 20-22 سال کی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ ابو جان ہنسے، عدت تیرے کی۔ پھپھو نے بھی قہقہہ لگایا، میں تمہاری بات کر رہا ہوں۔ میں نے اطمینان سے کہا، اور میں آپ کے بارے میں؟ ابو جان نے دوبارہ تکیے سے ٹیک لگا لی، تم نہیں سدھرو گے۔ میں نے کہا اچھا میں ذرا اویس سے ہوا ہوں، اور میں گھر سے باہر آ گیا۔ اویس مجھے اپنے گھر میں ہی ملا تھا۔
ارم سے شادی کے بعد اس کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ اپنا فارغ وقت وہ گھر ہی میں گزارا کرتا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتا رہتا کہ ان کی محبت کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ان کی بیٹھک میں بیٹھ کر ہم کافی دیر گپ شپ کرتے رہے۔ اس دوران اس کی بیوی وہیں چائے بنا کر لے آئی تھی۔ وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ بولی، السلام علیکم ذیشان بھائی۔ وعلیکم السلام، میری چھوٹی بہن کیسی ہے؟ میں نے خوش دلی سے جواب دیا، اللہ پاک کا فضل ہے۔ چائے کے کپ رکھ کر وہ باہر نکل گئی۔ ارم کی بیٹھک سے نکلتے ہی اویس نے گویا مجھ سے تصدیق چاہی اور پوچھا، سنا ہے طاہر اس سے شادی کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا، کس سے؟ اویس کا انداز انکشاف کرنے والا تھا، ماہین سے۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے۔ اویس نے دکھی لہجے میں پوچھا، شانی تمہیں وہ بہت پسند تھی نا؟ میں نے کہا، شکر ہے تم نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ اویس نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، مطلب یہ کہ وہ مجھے پسند تھی اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے سامنے اس کی اصلیت کھل گئی، ورنہ بچے ہونے کے بعد یہ راز کھلتا تو خود سوچو میں نے کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہونا تھا۔ وہ اپنا کپ اٹھاتے ہوئے چائے پینے لگا۔ صحیح کہتے ہو۔ ہفتے بھر بعد ہی اویس کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ ماہین کے باپ حشمت چاچا نے ہمارے گھر آ کر مجھ سے اجازت مانگی تھی، بیٹا اگر تمہیں برا نہ لگے تو طاہر کے گھر والے ماہین کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، حشمت چچا، میرا آپ کی بیٹی سے کیا واسطہ؟ اور پھر جو کچھ ان دونوں کے درمیان تعلق رہ چکا ہے اس کے بعد ان کی شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ حشمت چچا کے لہجے میں ندامت تھی۔ بیٹا میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے کہا، چچا جان، آپ کا شرمندہ ہونا تب بنتا تھا جب وہ شادی سے پہلے ایسی کوئی حرکت کرتی۔ شادی کے بعد مرد اور عورت اپنے عمل کے خود جواب دہ ہوتے ہیں۔ آپ میرے بڑے ہیں اور خدا را یوں ندامت ظاہر کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ مہینہ گزار کر میں نے یونٹ کی راہ لی۔ راؤ تصور صاحب اور حوالدار فیاض صاحب آ گئے تھے۔ وہ دونوں وزیرستان میں بطور انسٹرکٹرز گئے تھے۔ البتہ سردار خان، اسد خٹک وغیرہ جو سنائپنگ کے لیے گئے تھے، ان کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ مجھے چھٹی سے واپس آئے ہفتہ ہونے کو تھا کہ ایک دن شام کے وقت مجھے حکم ملا کہ صبح میں نے پشتو زبان سیکھنے کی کلاس میں شامل ہونا ہے۔ مجھے حیرانی تو کافی ہوئی، مگر فوج کی زندگی میں اس سے بھی کئی گنا عجیب احکام ملتے رہتے ہیں۔ اگلے دن کلاس شروع ہونا تھی اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ پڑھانے والے دو تھے اور پڑھنے والا میں اکیلا۔ مجھے پڑھانے کے لیے اپنی یونٹ ہی کے 2 پٹھانوں کا انتخاب ہوا تھا۔ کلاس کیا تھی؟ بس پشتو زبان کا سیکھنا تھا، جو پہلے بھی تھوڑی بہت میں جانتا تھا۔ سارا دن ہم پشتو میں گپیں کرتے تھے۔ اس دوران مجھے جس لفظ کی سمجھ نہ آتی میں ان دونوں سے پوچھ لیتا۔ یوں بھی مجھے پشتو کی گرامر نہیں سیکھنی تھی۔ اسی دن رات کو 8 بجے مجھے یونٹ سیکنڈ ان کمانڈ میجر وسیم کے دفتر حاضر ہونے کا حکم ملا۔ اس کے اردلی کو کہہ کر میں نے اندر جانے کی اجازت مانگی۔ وہ میرا ہی منتظر تھا۔ آؤ ذیشان بیٹھو۔ اس نے سامنے پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ میں مؤدبانہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اپنی گھومنے والی کرسی سے ٹیک لگا کر اس نے تمہید باندھی۔ آج پشتو زبان سیکھنے کی کلاس اٹینڈ کی تھی؟ میں نے کہا، جی سر۔ وہ بولے، تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہارے کچھ ساتھی وزیرستان میں پاک آرمی کی مختلف کینوایوں کے ساتھ چل رہے ہیں؟ میں نے کہا، جی سر۔ وہ بولے، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وہ اپنا کام کو کچھ خاص بہتر طریقے سے انجام نہیں دے پا رہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے۔ گاڑی پر بیٹھ کر پہلے سے چھپے ہوئے دشمن کے سنائپرز کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ بات ہائی کمانڈ کی نظر سے بھی اوجھل نہیں ہے۔ تم جانتے ہوگے کہ وزیرستان میں اپنی فوج قلعہ بند ہے۔ حرکت کرتے وقت یہاں کسی علاقے کی تلاشی لینے کے علاوہ کسی کو کیمپ سے باہر رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ دہشت گرد اطمینان سے دندناتے پھرتے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے سنائپرز کو بھی کیمپ سے باہر جانا ہوگا۔ طالبان کے کئی دھڑے ہیں، لیکن انہیں ہم بنیادی طور پر 2 بڑے گروپوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا گروپ اصل طالبان یا مجاہد ہیں، اور وہ امریکہ کے خلاف افغانستان میں برسر پیکار ہیں۔ دوسرا گروپ جو کئی گروپوں کا مجموعہ ہے، اس میں مقامی لوگ ہیں جو ایجنسیوں سے پیسے لے کر پاک آرمی پر حملے کرتے ہیں۔ باہر کی کئی ایجنسیاں جیسے را، موساد، فری میسن اور KGB وغیرہ کے تربیت یافتہ دہشت گرد ہیں۔ کچھ اپنے پنجاب کے علاقے سے خریدے گئے دہشت گرد ہیں۔ یہ سب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہیں، لیکن ان کے کام تقریباً ایک سے ہیں۔ پاک آرمی پر چھپ کر حملے کرنا، سنائپنگ کرنا، آرمی کے قافلوں کے رستے پر IEDs وغیرہ لگانا اور ملک بھر میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینے کو رکا اور پھر اس کی بات جاری رہی۔ سردار خان، اسد خٹک، بشیر حیدر، عصمت اللہ جان اور سہیل مروت کو جلد ہی کیمپ سے باہر رہنے کے احکام مل جائیں گے۔ یوں بھی وہ 5 پختون ہیں، اس لیے انہیں پشتو کلاس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے سروس کارڈ بھی جمع ہو جائیں گے اور وہ مکمل طور پر سول کی طرح کام کریں گے۔ طریقہ وہی ہوگا جو سنائپرز کا خاصا ہوتا ہے۔ وہ جوڑیوں یعنی بڑی سسٹم میں کام کریں گے۔ میر علی، بکا خیل، میرن شاہ، دتا خیل اور اس سے ملحقہ علاقے ان کا دائرہ کار میں آئیں گے۔ تمہیں 1 مہینے بعد وانا، شکئی،
شوال وادی اور انگور اڈے کی طرف جانا پڑے گا۔ وہاں پر فوجی قافلوں پر بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں اور اس طرف آپریشن کی تقریباً شروعات ہے۔ اب تم یہ بھی سوچو گے کہ تمہیں پشتو سکھانے کی کیا ضرورت آن پڑی، جبکہ وہاں دوسری زبانوں کے جاننے والے بھی موجود ہیں۔ اصل میں کمانڈنگ آفیسر نہیں چاہتا کہ تم پشتو نہ جاننے کی وجہ سے مار کھا جاؤ اور کوئی آدمی تمہارے سامنے ہی تمہارے خلاف منصوبہ بندی کرتا رہے اور تمہیں معلوم ہی نہ ہو۔ تم پر وہ بہت زیادہ انحصار کر رہے ہیں، تمہیں وہاں کافی عرصہ گزارنا پڑے گا۔ کچھ اور ضروری باتیں بھی ہیں جو تمہیں بعد میں بتائی جائیں گی۔ فی الحال ان پانچوں میں سے تم اپنی پسند کا ایک ساتھی چن لو، اسے کل ہی واپس بلا لیا جائے گا، بلکہ میرا خیال ہے کہ سردار ہی کو بلوا لوں۔ آخری فقرہ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی سر۔ اس نے گویا اپنی بات کا اختتام کرنے کا اعلان کیا۔ کوئی سوال؟ میں نے کہا سوال جواب کے لیے مہینہ پڑا ہے سر۔ اس نے میری تصحیح کرتے ہوئے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ 29 دن، اور میں السلام علیکم سر کہتے ہوئے باہر آ گیا۔ 2 دن بعد سردار واپس آ گیا تھا۔ اسے ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اسے کیوں واپس بلایا گیا تھا۔ رسمی کلمات کے اختتام پر اس نے شکوہ کیا، یار اسد خٹک اور سہیل مروت پارٹی مجھ سے اچھے سنائپر تو نہیں ہے۔ میں نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا یہی بات میں نے بھی میجر وسیم کو کہی تھی، مگر اس کی نظر میں تو تم نکمے ترین ہو۔ وہ بولا یہ تو خیر جھوٹ ہے، لیکن مجھے واپس نہیں بلانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اچھا یار اب واپس آ گئے ہو تو چھوڑو اس قصے کو۔ وہ بولا سنا ہے تم دوبارہ سرحد پار گئے تھے۔ میں نے کہا ہاں گیا تو تھا۔ اس نے اشتیاق سے پوچھا تو کیا رہا؟ میں نے منہ بنایا اگر تمہارے سامنے زندہ موجود ہوں تو یقیناً کامیاب ہی ہوں۔ وہ بولا مکالمہ بازی نہیں چلے گی محترم، پوری کہانی پھوٹو، اور میں نے ہنستے ہوئے ساری کہانی سنا دی۔ سردار کے ساتھ میرے تعلقات اس نوعیت کے تھے کہ میں نے روما کا بھی سرسری سا ذکر کر دیا۔ وہ بولا باقی سب تو ٹھیک ہے، یہ کشمیری چرواہن والی بات ذرا پھر سے دہراؤ اور اس میں جو باتیں حذف کی ہیں وہ بھی ذرا دوبارہ بتاؤ۔ میں چڑھ کر بولا بکواس نہیں کرو یار۔ وہ بولا اچھا اس کا نام تھا رومانا، ویسے دکھنے میں کیسی تھی؟ کیا کیپٹن جینیفر سے بھی زیادہ خوبصورت؟ میں طنزیہ انداز میں بولا ہاں بس لی زونا کی شکل کی تھی۔ وہ افسردہ ہو گیا، یہ ظلم نہ کرو جانی، خدا کی قسم 100 سے زیادہ مرتبہ خواب میں آ چکی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا کہتی کیا ہے؟ اس نے منہ بنا کر کہا جاپانی زبان مجھے خاک سمجھ میں آتی، اور میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کہا اچھا چھوڑو ان فضول باتوں کو، کوئی کام کی بات سناؤ۔ تمہیں میرے ساتھ کام کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، 1 ماہ بعد ہم دونوں نے وانا کا رخ کرنا ہے۔ میں نے 2IC کی ساری باتیں اس کے سامنے دہرا دی۔ اس نے بھی یقینی سے پوچھا سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا 100% سچ۔ وہ کھل اٹھا، مطلب اب مزہ آئے گا۔ سردار کی آمد کے دوسرے دن میں کلاس کے بعد 2IC میجر وسیم کے دفتر میں کھڑا تھا۔ جی ذیشان، میرے سلوٹ کے جواب میں وہ خفیف سا سر ہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا سر میں پشتو سیکھنے کے لیے پٹھانوں کے کسی علاقے میں جا کر 15-20 دن گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنسا ابھی تو مہینہ چھٹی کاٹ کر آئے ہو؟ میں نے کہا سر میں نے پٹھانوں کے علاقے کی بات کی ہے۔ وہ بولا گویا سردار خان کو چھٹی کٹوانے کا ارادہ ہے۔ میں صاف گوئی سے بولا چھٹی تو اس کی یوں بھی بنتی ہے سر، وہ آپریشن کے علاقے سے براہ راست یونٹ واپس پہنچا ہے۔ وہ بولے اس کی چھٹی کی بات تو اس کے سینئرز کو کرنا چاہیے۔ میں نے کہا سر میں اس کی چھٹی نہیں اپنی کلاس کی بات کرنے آیا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن واپسی پر میں خود تمہارا امتحان لوں گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا ٹھیک ہے سر، الوداعی سلوٹ کیا اور اس کے دفتر سے باہر نکل آیا۔ اسی دن سپہر ڈھلے میں اور سردار گاڑی میں بیٹھے اس کے گاؤں کی طرف روانہ تھے۔ اس کا تعلق مردان سے ہے۔ ایک رات اس کے پاس گزار کر اگلے دن میں سوابی چلا گیا۔ گو سردار نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری وجہ سے وہ اپنے بچوں کو صحیح وقت نہ دے پاتا۔ وہاں سے میں سیدھا استاد عمر دراز کے پاس پہنچا۔ باقی کے 14 دن میں نے استاد عمر دراز کے پاس ہی گزارے۔ وہاں قیام کے دوران میں مسلسل پشتو میں بات کرتا رہا۔ الحمدللہ میری یادداشت کافی تیز ہے، اور پھر استاد عمر دراز کے سکھانے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ میں ٹھیک ٹھاک پشتو بولنے لگا۔ سردار کی آمد کے اگلے دن ہم دونوں صبح سویرے استاد عمر دراز سے اجازت لے کر روانہ ہوئے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے میرے گھر میں کھایا اور دوپہر ڈھلے وہاں سے یونٹ روانہ ہو گئے۔ یونٹ پہنچنے کے تیسرے دن میجر وسیم نے ہمیں رات کے وقت کانفرنس روم میں بلایا اور بڑی تفصیل سے اس علاقے کے بارے میں بتانے لگا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔